محض جس کو ہم کما حقہ سمجھ تو نہیں سکتے، یہ بالکل طے ہے کہ ہم کوئی آج تک کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکا پوری دنیا میں کہ ہم نے باقاعدہ قرآن کو جو تھا سمجھ لیا. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ قرآن کوئی ایسی محدود کتاب ہے ہی نہیں جو انسان کی سمجھ میں آ جائے. فہم انسانی محدود ہے، کتاب الہی لامحدود ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ 6000 اور سم تھنگ آیتوں کا مجموعہ ہے یعنی محدود ہے، 114 سوروں کا مجموعہ ہے یعنی محدود ہے. الفاظ قرآن محدود، سور قرآن محدود، آیات قرآن محدود. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر آیتوں کو گن لیا تو ہم سمجھے کہ بس، ہم نے اگر سوروں کو گن لیا تو ہم سمجھے کہ بس، ہم نے اگر صفحات کو شمار کر لیا تو سمجھیں کہ بس اتنا ہی ہے. جی نہیں، میں نے کل آپ کے سامنے علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ کا جملہ نقل کیا تھا پرسوں کی مجلس میں غالباً، کہ قرآن مجید ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. عجیب ہے یہ. جب قرآن مجید اس طریقے سے ہو تو پھر محدود نہیں ہے. ہمارا فہم محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے کہ ہم حالات زمانہ کے اعتبار سے، تقاضائے زمانہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ سوچ نہیں پاتے. جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے، جو تو ہمارا دور چل رہا ہے، ہماری ساری فکر و سارا فہم اسی میں محدود رہتا ہے. ہمیں نہیں معلوم 100 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، لہٰذا ہماری فکر محدود ہے. جو لوگ 50 برس پہلے جی رہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا یا ترقی کہاں تک جا رہی ہے. لیکن قرآن مجید زمانے کے آخر تک کو دیکھ رہا ہے. قرآن مجید وہ ہے جو آخر حیات انسانی، بلکہ جہاں تک سلسلہ حیات بشری جا رہا ہے، قرآن مجید اس آخری انسان کی ہدایت کا ذمہ لیے ہوئے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت تک کے فہم کے اعتبار سے، تقاضائے زمانی کے اعتبار سے جتنا زمانہ آگے بڑھے گا قرآن سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے مسلسل کئی دن سے بیان کیا ہے، ایک لفظ اس کے بارے میں کہوں اور بات کل سے مسلسل کروں جہاں سے کل بات چھوڑی تھی، کہ قرآن مجید نے اسی آیہ کریمہ میں قرآن مجید کے 2 نزول سمجھائے ہیں. یہ میں مقدمہ عرض کر رہا ہوں کل کی گفتگو سے مربوط ہونے کے لیے. اسی آیہ کریمہ میں قرآن مجید نے 2 وجود سمجھائے ہیں. توجہ کیجئے. یعنی یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. 2 مرتبہ نازل ہوا، اور یہ صرف وہ ہے کہ جو ظاہر ہے. باطن میں اگر پہنچ سکا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ نزول قرآن آج تک جاری ہے. کیسے، اس کو عرض کروں گا. 2 نزول ہیں قرآن مجید کے کہ جو ظاہر ہے قرآن مجید کا. ایک نزول دفعی ہے، یعنی پورا قرآن ایک وقت نازل ہو گیا. اب خود یہ لفظ نازل کو ہم کیا سمجھیں گے، کیا چیز ہے. نزول کہتے ہیں، 2 لفظ ہیں، نزول اور صعود. نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا، صعود یعنی نیچے سے اوپر جانا. پروردگار عالم نے اس آسمانی کتاب کو زمین پر بھیجا، یا لفظوں کو بدلوں کہ اس کتاب آسمانی کو کتاب زمینی بنایا تاکہ زمینی لوگوں کو آسمانی بنا سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. قرآن اپنے اس مرحلے سے اور اپنے اس مقام سے نازل ہو رہا ہے، یعنی یہ کتاب آسمانی کتاب زمینی بن رہی ہے تاکہ ہم جیسے زمین میں دھسے ہوئے لوگوں کو اور زمین سے وابستہ لوگوں کو نکال کر کے آسمانی بنایا جا سکے. اس لیے قرآن مجید بالآخر نازل ہوا. اب کہاں سے نازل ہوا، کیا ہوا، وہ انشاءاللہ کبھی اور نہ، پھر میں اپنی کل کی بحث کو مکمل نہیں کر پاؤں گا. بالآخر قرآن نازل ہوا. 2 نزول ہیں اس کے. ایک نزول دفعی، پورا قرآن بیک وقت نازل ہوا. آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا.
شب قدر سے نہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے نہ نازل ہونے پر ختم ہوا ہے. نہ پہلی آیت شب قدر میں ہے نہ آخری آیت شب قدر میں ہے. تو پھر کب نازل ہوا یہ؟ درست پہلی آیت پیغمبر پر تب نازل ہوئی جب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی. وہ شب قدر نہیں ہے. جو روز مبعث ہے، جو بعثت کا روز ہے، لیکن شب قدر نہیں ہے. نہ شروع ہو رہا ہے نہ ختم ہو رہا. پھر یہ کون سی ہے؟ کیا مطلب ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے شب مبارک میں یعنی جو لیلۃ القدر ہے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا. علماء نے بیان کیا کہ یہ نزول دفعی قرآن ہے کہ ایک مرتبہ میں پورا قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا. میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے الفاظ ہم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ مراحل بہت اس سے بالا تر ہیں. لیکن اسے کہا کیسے جا سکے، آخر کن الفاظ سے بیان کیا جا سکے، وہ مجبوری ہے. اس لیے آپ کے سامنے ان الفاظ میں نقل کیا جا رہا ہے. جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ شب قدر میں پورا قرآن پیغمبر کے سینے پر نازل ہوا. درست یہ ایک نزول ہے. اس نزول کو انزال کہتے ہیں. قرآن کی زبان میں انزال کہتے ہیں. انزال یعنی بیک وقت دفعتاً نازل ہونا. یہ قرآن مجید بیک وقت میں نازل ہو گیا. یہ ایک مرحلہ. ایک مرحلہ وہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آیات کا نزول ہوتا رہا جو ہم سنتے چلے آتے ہیں ہمیشہ سے. یہاں پر یہ آیت آئی، کوئی رزم میں، کوئی بزم میں، کوئی جنگ میں، کوئی صلح میں، کوئی گھر میں، کوئی باہر، کوئی کہیں آیات نازل ہوتی نہیں اور پیغمبر سناتے رہے. یہ نزول تدریجی ہے قرآن مجید کا. تدریجاً وقتاً فوقتاً نازل ہو رہا ہے. یہ دوسرا نزول ہے قرآن مجید کا کہ جس کو تنزیل کہا جاتا ہے. ایک تنزیل ہے، ایک انزال ہے. انزال مخصوص ہے پیغمبر سے. یعنی جب قرآن مجید دفعتاً نازل ہوا، ایک مرتبہ میں نازل ہوا، تو قلب پیغمبر پر نازل کسی کو پتہ نہیں. قلب پیغمبر پر نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. قلب پیغمبر پورا قرآن لیے ہوئے ہے. لیکن اب جو نازل ہو رہا ہے وہ امت کے لیے نازل ہو رہا ہے، جس کو تنزیل کہا جائے گا. ابھی اسی آیت میں آپ دیکھیں جس کو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے رسول ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا. کون سا لفظ رکھا؟ انزلنا. علماء تشریح فرمائے آپ پوچھ سکتے ہیں باب افعال ہے. انزلنا مصدر کیا ہے؟ انزال. یہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا، یعنی مکمل قرآن ایک وقت میں نازل ہوا پیغمبر کے پاس. اور یہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ظہور ہے، صرف ظاہر ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو آپ کی طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں. کیا بیان کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. اب یہ نزلہ ہے، وہ انزلہ، یہ نزلہ، وہ انزال ہے، یہ تنزیل ہے. جب اور لوگوں کی طرف کہا تو تنزیل سے استفادہ کیا، جب پیغمبر کی طرف کہا تو انزال سے استفادہ کیا. پیغمبر پر پورا قرآن بیک وقت نازل ہوا. لوگوں کے لیے پیغمبر نے الگ الگ موقع پر الگ الگ پڑھا. جس طرح سے دواؤں کی ڈوز ہوتی ہے کہ میڈیکل اسٹور میں ساری دوا ایک ساتھ موجود ہے، لیکن وقتاً فوقتاً لوگوں کو دی جاتی رہتی ہے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. یہ قرآن کی تنزیل ہے لوگوں کے لیے، پیغمبر کے لیے نہیں ہے. یہ پیغمبر پر نازل ہو چکا، یہ لوگوں کے لیے تنزیل ہے. نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا اس کو آپ بیان کیجئے. یعنی لوگ دھیرے دھیرے قرآن مجید کو لے رہے ہیں. پیغمبر نے ایک ساتھ قرآن مجید کو لیا. یعنی لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ایک وقت میں پورا قرآن لے لیں. پیغمبر نے ایک وقت میں پورا قرآن لیا. لوگ ایک وقت میں پورا قرآن نہیں لے سکتے تھے. اسی سے سمجھ جاؤ کہ پیغمبر اور ہے تمہارو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.